اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی اور اپنے سماعت فرمائی، یہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن کا پہلا چیپٹر۔ تو جنرلی عربوں میں بات میری یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ عربوں میں ایک معمول ہے، جو چیز ان کو بے حد پسند ہے، جو چیز ان کو بے حد محبوب ہوتی ہے، تو وہ ان کے بہت نام رکھتے ہیں۔ جیسے عربی زبان میں جنگ کے لیے بہت لفظ ہو گئے، تلوار کے لیے بہت لفظ ہو گئے، اونٹ کے لیے بہت لفظ ہو گئے۔ تو ویسے ہی مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سورہ فاتحہ کے ایسے 25 نام گنوائے ہیں۔ تو اس میں ایک یا دو نام ہوں گے۔ اساس القرآن یا ام القرآن۔ اساس کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو، انگلش میں ترجمہ اگر بولے گا تو فاؤنڈیشن، یا ام کہتے ہیں جڑ کو، اس لیے عربی زبان میں والدہ کے لیے لفظ بھی آتا ہے امی، تو جڑ سے، وہاں سے جہاں خاندان شروع ہوتا ہے، تو ام القرآن یا اساس القرآن کہا گیا۔ تو یہ کس واسطے ام القرآن یا اساس القرآن کی، قرآن کی جڑ یا قرآن کی حکمت قرآنی کے اساس یا حکمت قرآن کی جڑ، انگلش میں ترجمہ کرے تو فاؤنڈیشن آف قرآنک وزڈم، تو اس کو کہا گیا ہے سورہ فاتحہ۔ تو یہ کس وجہ سے، یہ کس لیے؟ تو جنرلی بات میں سے وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ فلسفے اور حکمت میں کیا فرق۔ ایک انسان اپنے عقل خالص میں انگلش میں ترجمہ کرے گا تو پیور ریزن یا پیور عقل، اپنے عقل خالص کے ذریعے سے کوئی بھی اس کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مانا کائنات کی گتھیاں، کائنات کی پہلیاں، مانا کہ یہ کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ یہ کائنات ایک ہمیشہ سے ہے کہ ایک پوائنٹ پہ بنائی گئی، ہمیں ایک پوائنٹ پہ ختم ہو جائے گی، یا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ نیکی اور بدی کا شعور، حقیقتاً نیکی ہے اور بدی ہے، یا صرف میری یہ سوچ ہے۔ تو یہ تمام پہلیاں یا تمام کائنات کی گتھیوں کو اگر ایک انسان اپنے عقل خالص کے ذریعے سے سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں جو علم آتا ہے اس کے اندر، اسے کہتے ہیں فلسفہ، انگلش میں بولے گا تو فلاسفی۔ فلاسفرز بہت سارے گزرے ہیں، ارسطاٹل، ارسطو، تو لیکن سیم پوائنٹ آف ویو سے اگر اپنے عقل کے ذریعے، ایک انسان کے عقل کے ذریعے وہ اگر یہ گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فطرت کی بدیہیات کے اندر، فطرت کے تابع رہ کر، میں سمجھا دوں انشاءاللہ فطرت کیا ہوگا، فطرت کے تابع رہ کر ایک انسان اپنے عقل کے ذریعے ان کوشچنس کا آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کرے، یا جو انسالوڈ مسٹریز ڈھونڈنے کی کوشش کرے، تو اسے کہتے ہیں حکمت۔ حکمت میں جنرلی دو چیزیں بہت امپورٹنٹ، ایک بولتے ہیں عقل سلیم اور فطرت سلیم۔ فطرت سلیم عربی زبان میں جنرلی بولے گا تو وہ شے جس کے اوپر کوئی چیز حملہ ور نہ ہو گئی ہو، جو انکرپٹڈ ہے، انپرورٹڈ ہے، یا انپلیوٹڈ ہے۔ سورہ روم میں اللہ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہم نے انسان کو جب پیدا کیا ہے، اس کو پیدا کیا ہے اللہ کی فطرت پر۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو جب بھی اللہ نے بنایا تو وہ بنتا ہے اللہ کی فطرت پر۔ اور اس کے سپورٹنگ میں حضور کی حدیث ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کے مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جہاں حضور فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو اسے نصرانی یا یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ والدین سے مراد ایکسٹرنل فیکٹرز، اس کے اوپر ایکٹر کو، اس کی فطرت پر ایکٹر کو، اس کا ریلیجن چینج کر رہا ہوتی۔ تو اللہ جب انسان کو بناتا تو فطرت اللہ کو بناتا، اور اس کے سپورٹنگ میں ایک حدیث کیا سنے کہ جو بھی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی یا نصرانی یا یہودی بنا دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا، حکمت کا پہلی چیز کیا، عقل سے فطرت سلیم کر کے بولے۔ جیسے ہے نا، میں قرآن سے ایک دلیل دیا میں کہ اللہ ہے نا جب ایک انسان کو بناتا فطرت کو بناتا۔ دوسری چیز کیا تو عقل سلیم۔ عقل سلیم وہ عقل، ایک مومن کی وہ عقل جس کے اوپر جذبات کے، تعصبات کے، غفلت کے، کسی کے بھی پردے نہ پڑ کے، اسے ہم کہتے ہیں عقل سلیم یا عقل صحیح۔ تو ایک حکیم انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی، ایک عقل سلیم، ایک فطرت سلیم۔ اس کا تقاضا جنرلی اس کے اوپر سٹریس کر کو بولے گا تو عقل سلیم کا اگر میں پہلے لاؤں تو عقل سلیم کی ڈیفینیشن کیا، جیسی فطرت سلیم کے پہلی پوائنٹ لیا تمہیں، وہ فطرت جو اللہ ایک انسان کو دیکھو ہے، نہ وہ کرپٹ ہو کو ہے، نہ وہ پلیوٹ ہو کو ہے، نہ کچھ بھی ہو ہے۔ جیسے اللہ ایک انسان کو فطرت دیکھو ہے، وہ فطرت سلیم۔ اس کے دو نتیجے کیسے جان سکتے ہیں کہ میرے اندر اگر فطرت سلیم ہے کہ نہیں ہے؟
کہ وہ جو فطرت ہے وہ برقرار ہے کہ نہیں. اس کے دو نتیجے نکل سکتی ہیں. ایک انسان کے اندر اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے. پہلا نتیجہ کیا کہ تو جذبہ تشکر اور جذبہ رحم. اس کا انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے بولتا ہوں. جذبہ تشکر اور جذبہ رحم پہلا نتیجہ. دوسرا نتیجہ اخلاقی حس، صحیح اور غلط کی پہچان، نیکی اور بدی کا شعور، نیکی اور بدی کا امتیاز. تو پہلا پوائنٹ جذبہ تشکر یا جذبہ رحم. شکر بولے تو کیا؟ اب فار ایگزامپل میں کسی کی ایک تکلیف میں ہوں، میں کسی کی ایک مصیبت میں ہوں، اگر کون طبی ہے نا وہ تکلیف سے مجھے باہر نکالے تو میرے قلب کے اندر سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے واسطے کچھ کر دوں. کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے. تو جذبہ تشکر ایک انسان کے، شکر کیا بولتی ہیں، جو ایک میں تکلیف میں ہوں یا مصیبت میں ہوں، کوئی بھی دوسرا انسان اگر مجھے وہ تکلیف سے یا مصیبت سے دور کرتا ہے تو میرے دل کے گہرائی سے ایک جذبہ نکلتا ہے کہ مجھے بھی اس کے واسطے کچھ کرنا ہے. یہ جذبہ تشکر. اور جذبہ رحم کیا؟ یہ ہے نا ٹو سائڈس، ادر سائڈ آف دا کوائن کر بولے کہ کسی اور کو تکلیف میں دیکھ کر میرے اندر ایک جذبہ ابھرے کہ شاید میں اس کی تکلیف دور کر سکتا ہوں، اور اگر نہیں کر سکتا تو افسوس کہ کوئی کیوں نہیں میں اس کے لیے کچھ کر سکتا. تو پہلا تقاضا کیا؟ فطرت سلیم کا یا فطرت صحیح کا، جذبہ تشکر اور جذبہ رحم. دوسرا تقاضا کیا؟ اخلاقی حس، صحیح اور غلط کی پہچان، نیکی اور بدی کا شعور، نیکی اور بدی کا امتیاز، کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. یہ فطرت کے اندر آلریڈی اللہ ڈال چکا ہے. فطرت بدی ہی یاد کر کو بولتی ہے بدی، فطرت بدی، فطرت کی بدی. بدی اس چیز کو کہتے ہیں تو جنرلی وداؤٹ دلائل اس سے ثابت ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اب فار ایگزامپل ہے نا، سچ بولنا صحیح، جھوٹ بولنا غلط، سب انسان کو معلوم. لیکن اس دنیا کی سے ہمیں دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو خود شک میں پڑ جاتے. دوسری مثال کے طور پر میرا بھائی کی جیب سے 2000 روپے گر گئے. مثال کے طور پر میں اگر کون بھی دیکھے نا، میں دیکھا ان کو واپس اٹھا کے دے لگا تو میرا دل کی گہرائی سے ایک جذبہ آتا ہے کہ جو تجھے چیز کرے تو صحیح کرے. اگر میں خود رکھتا تو دل کی گہرائی سے ایک آواز آتی کہ جو تو اس کر رہا تو غلط کر رہا. لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھے گا تو میرا 2000 روپے کا نقصان، میں کیا کچھ چیز نہیں لے سکتا تھا وہ 2000 روپے. لیکن فطرت بدیہیات میں اللہ جب ایک انسان کی فطرت کو بنایا تو اس کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان ڈال کو ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ شمس میں 7 قسمیں کھا کر اللہ نے فرمائی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کر کہ انسان کو جب ہم نے پیدا کیا اندھا بہرا نہیں پیدا. اس میں صحیح اور غلط کی پہچان، صحیح اور غلط کا شعور، صحیح اور غلط کی امتیاز دے کر پیدا کیا اللہ انسان کو اللہ نے. تو دو چیزاں، جذبہ تشکر اور رحم، اور اخلاقی حس. جذبہ تشکر، کسی نے میرے واسطے کچھ کیا اس کے ریٹرنز میں کچھ کرنا. جذبہ رحم، کسی اور کو تکلیف میں دیکھ کر میں کچھ کرنا. اور اخلاقی حس، صحیح اور غلط کی پہچان کہ یہ چیز صحیح، یہ چیز غلط. مین نوز اٹ، انسان جانتا ہے، اسے ایک لسٹ دینے کی ضرورت نہیں. یہ 1000 چیزیں یہ نیکیاں اس کے اوپر عمل کر، یہ 1000 چیزیں یہ برائیں اس سے دور رکھو. انسان خود جانتا ہے، اللہ نے اس کی فطرت کے اندر آلریڈی پیدا کر کو ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو فطرت سلیم کا تقاضا دو چیز، ایک جذبہ تشکر اور رحم، ایک اخلاقی حس، صحیح اور غلط کی پہچان. یہ دو چیزیں کہ انسان کی اگر فطرت سلیم ہے، فطرت صحیح ہے، اگر فطرت مسخ کو نہیں، فطرت مر کو نہیں، اس کے اندر انکرپٹڈ، انپولیوٹڈ، انپرورٹڈ فطرت اگر موجود ہے تو یہ دو چیزیں رہتی. دوسری چیز ایک حکیم انسان کے اندر کیا آتا اگر بولا سو عقل سلیم. فطرت سلیم کے ساتھ عقل سلیم. اب عقل سلیم کا کیسا تقاضا ہوگا؟ تو پہلی چیز کیا ہے فطرت سلیم میں جو تھی؟ جذبہ تشکر. اب عقل سلیم کا یہ پوائنٹ آف ویو کیسا میرے عقل اس کے زیر اثر ٹریول کرتی ہے، میں یہ سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک 2 سال کا بچہ ہے، ایک 2 سال کا بچہ ہے. 2 سال کے بچے کی مینٹل ایبلٹی اتنی ڈیولپ ہو کرتی ہے کہ انہیں کیا سوچتا ہے، میرے پروٹیکٹر، میرے پرووائڈر، میرے مربی، میرے محافظ، میرے کیئر ٹیکر، تمام چیزیں کون؟ میرے والدین کر کو سمجھتا. 2 سال کا بچہ. اب جیسا ہے نا انہیں بڑا ہو رہا، جیسا اس کی مینٹل ایبلٹی ڈیولپ ہو رہی، اب جیسا انہیں مثال کے طور پر 4 یا 5 سال کو پہنچا تو انہیں کیا سوچتا، نہیں بھی میرے والدین اس نہیں، میرے بھائیاں بہنا بھی ہیں، میرے چاچا یہاں ہی، میرے ماما یہاں ہی، تمام میرے رشتہ دار ہیں، کہ میرے ایگزسٹنس کے واسطے میرے پروٹیکٹرس، میرے پرووائڈرس انہوں لوگوں بھی کرو، کہ میرے والدین، میرا خاندان کر کو بولے. اب بھی جیسا بڑا ہو رہا، اب بھی جیسا مینٹل ایبلٹی ایک انسان کی ڈیولپ ہو رہی، تو وہ کیا کنکلوژن پہنچ سکتا ہے؟ تو نہیں بھی میرا والدین اس نہیں، میرے خاندان بھی نہیں، میری قوم بھی ہے کرو، کہ میرے ایگزسٹنس کے واسطے میرا پرووائڈرس، میرے کیئر ٹیکرس، میرے پروٹیکٹرس، میرے قوم کے لوگ بھی ایڈ کر سکتے. اور جیسے اب بھی ہے نا انسان بڑا ہو رہا، جیسے اس کی مینٹل ایبلٹی اور اس کی عقل اور ڈیولپ ہو رہی، تو کیا کنکلوژن پہنچ سکتا ہے؟ تو نہیں میرے والدین اس نہیں، میرے رشتہ دار اس نہیں، میری قوم اس نہیں، میرا وطن بھی ہے کرو، کہ مجھے ہے نا لیگل رائٹس دے رہا میرا وطن، کہ بعض اوقات کو میرا پروٹیکٹر بن کو کھڑا ہو رہا میرا وطن. جیسا یہ ہوتے ہوتے میکسیمم پیک ایک انسان ہے نا جو سائنسی ترقی پہ پہنچ سکتا ہے، اس کی مینٹل ایبلٹی پیک پہ جہاں تک ڈیولپ ہو کو آ سکتے ہیں، تو انہیں یہ نتیجے کو پہنچ سکتا ہے کہ تمام عناصر فطرت جو ہیں، عناصر فطرت انگلش میں بولے گا تو لاس آف نیچر، یہ سورج ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ چاند ہے، یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، یہ مٹی ہے، تمام چیزیں میری ایگزسٹنس کے واسطے اسینشیل. یہ کیسا سمجھنا ہوگا؟ تو میرے والدین مجھے کھانا لا کو ڈالتے ہیں، میں کھانا کھاتا ہوں، لیکن میرے وہ جو کھانا اگ رہا وہ کھیت میں اگ رہا وہ میرے والدین نہیں اگ رہے.
وہ کھیت میں کھانا اگنے کے واسطے سورج کا بھی عمل دخل ہے, پانی کا بھی عمل دخل ہے, ہوا کا بھی عمل دخل ہے, بہت چیزوں کا عمل دخل ہے. تو میں کیا کنکلوژن پہ پہنچا سائنس کی انتہا پہ کہ تمام عناصر فطرت جو ہی, تمام لاس آف نیچر جو ہی, وہ میری ایگزسٹنس کے واسطے اسینشیل, وہ میرے ایگزسٹنس کے واسطے, وہ میری زندہ رہنے کے واسطے ایک رول پلے کرتی. اگر کل کے دن سورج نہیں آیا تو 2 دن میں پورے آدمی مر سکتے, اگر 2 دن پانی نہیں آگا تو پورے آدمی مر سکتے, اگر کچھ سیکنڈ کے لیے ہوا کھڑی ہے تو پورے آدمی مر سکتے. تو میری ایگزسٹنس کے واسطے میرا پروٹیکٹر, میرا پرووائڈر بن کو تمام عناصر فطرت یا لاس آف نیچر, یہ ہے نا میرے عقل کے تقاضے سے ایک کنکلوژن پہ پہنچا. میرے فطرت سلیم سے ہے نا جذبہ تشکر ابھر رہا, اور عقل کے تقاضے سے نا میں یہاں تک پہنچا. دوسری چیز اخلاقی حص کا نا, اس سے پہلے نا اس پہ ہے نا غور و فکر کرے گا تو پھر عقل سے اس پہ کیا کہ جذبہ تشکر پہ. اب جو چھوٹی چیز ہے, والدین ان کی خدمت کر کو ایک درجے تک, میں ایک درجہ تک کروں گی تو پورا کون بھی مکمل نہیں کر سکتا, ایک درجے تک میں ان کا حق ادا کر سکتا ہوں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے کیا ہو سکتا ہے. تو میرے والدین کی خدمت کر کو میں ٹو این ایکسٹینٹ میں ان کا حق ادا کر سکتا ہوں. میرے قوم کے واسطے میں کچھ کوئی کیا کام کر کو ٹو این ایکسٹینٹ میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں. میرے خاندان کے واسطے میں کچھ کر کو میں ٹو این ایکسٹینٹ میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں. میرے وطن کے واسطے میں کچھ کر کو میرا ٹو این ایکسٹینٹ میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں. لیکن جب بہت بڑی چیز ہے, اب جیسے سورج ہے, عناصر فطرت تھی, سورج ہے, پانی ہے, چاند ہے, تمام چیزیں ہیں, آگ ہے, مٹی ہے, ان کے واسطے میں میرا جذبہ تشکر کیسے ادا کر سکوں. جب جو بہت بڑی چیز ہے جہاں میرا جذبہ تشکر مجھے ادا کرنے نہیں ہو رہا, کہ میں نہیں جانتا میں اس کا جذبہ تشکر کیا کروں, تو بعض اوقات وہ جذبہ تشکر جذبہ عبادت میں بدل جاتی ہے. اسی کے واسطے سورج کے آگے ہاتھ جوڑ کو بھی کھٹ جاتی, پانی کے آگے ہاتھ جوڑ کو کھٹ جاتی, آگ کے آگے ہاتھ جوڑ کو کھٹ جاتی, سجدہ کرتی, پوجا کرتی, پرارتھنا کرتی, تمام چیزیں کرتی. کہ فطرت سے وہ جذبہ تشکر ابھر رہا ہے. اگر میری فطرت سلیم ہے تو میرا جذبہ تشکر ابھر رہا ہے, لیکن ڈائریکٹ ہو رہا سو غلط جگہ ہو, کہ میں بیچ پوائنٹ پہ آ کو کھڑی ہوں. یہ تمام چیزیں میں اس کا ہے نا فطرتی نتیجہ, عقلی نتیجہ صحیح ہے کہ میرا جو جذبہ تشکر ہے وہ جذبہ عبادت میں بدل رہا. میں اس کے واسطے کچھ نہیں کر رہا, تو ہے نا میں سجدہ بھی کر رہا ہوں, رکوع بھی کر رہا ہوں, سورج کے آگے تمام چیزیں کر رہا ہوں. تو یہاں کو ایک مومن کے عقل کا تقاضا, یہاں کو ایک مومن کے عقل کا نتیجہ کیا نکلنا آگا, تو کہ وہ ایک ابراہیمی چھلانگ مانو. وہ ابراہیمی چھلانگ کیا آگا, تو سورہ انعام میں اس کا تذکرہ آتا کہ سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک بار ایک تارے کو دیکھتی, تارے کو دیکھ کو حضرت ابراہیم سوچتی شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے. جب وہ تارا ڈوب جاتا ہے تب سوچتی نہیں ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد چاند کو دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم, تو سوچتے شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے. جب چاند بھی ڈوب جاتا تب وہ ایک نتیجے پر پہنچتی نہیں ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد سورج کو دیکھتی, حاذا انی حاذا اکبر, بہت چمکتا رہتا, تو سوچتی شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے. جب سورج بھی ڈوب جاتا ہے تب ایک کنکلوژن پر پہنچتی کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہو تو میں غلط ہو جاتا, کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. تو ایک وہ ابراہیمی چھلانگ کا نا ایک کنکلوژن پہ پہنچتے حضرت ابراہیم, کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین, کہ میں نے اپنا چہرہ کر لیا ہے اس ہستی کے مانند جو ہے تمام نظام کو چلا رہا ہے, جو زمین کو بنانے والا ہے, جو ہے آسمان کو بنانے والا ہے. وَأَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں. تو یہ کنکلوژن پہ ایک مومن کے عقل کا تقاضا یہ کنکلوژن کرنا کہ جذبہ تشکر جو ہے, جو جذبہ عبادت میں بدلنا لیکن ڈائریکٹ ہونا سو وہ مربی کو, وہ حقیقی رب کو. یہ جو اسباب ہی تمام چیزیں میرے ایگزسٹنس کے واسطے واقعتاً ضروری ہی, لیکن اس کا چلانے والا ہے وہ ایک بڑی ہستی ہے. اگر اللہ نہیں چاہتا تو کل سورج نہیں آ سکتا, اگر اللہ نہیں چاہتا تو کل بارش نہیں برس سکتا, تو اللہ نہیں چاہتا تو آگ نہیں جلاتی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو مسبب الاسباب کی طرف ہے نا میرا ہے نا جذبہ تشکر جذبہ عبادت میں ہو کر ڈائریکٹ ہونا, یہ جو ابراہیمی چھلانگ گیا کہ جذبہ تشکر ابھر رہا لیکن غلط چیزوں کی وجہ سے, یہ ابراہیمی چھلانگ کی جذبہ تشکر میرا ابھرنا لیکن ڈائریکٹ ہونا سو وہ ہے نا کنٹرولر کو. یہ تمام اسباب, فار ایگزامپل سورج کو ہے نا جو ایبلٹی جو وصف دیکھو ہے وہ اللہ دیکھو ہے. پانی اگر مجھے پیاس لگی میں پانی پیا, میری پیاس بجھ گئی, لیکن اس کے اندر وصف ڈال کو ہے سو اللہ. مجھے بھوک لگ رہی ہے میں کھانا کھایا, میری پیاس ختم ہوگی, میری بھوک ختم ہوگی, میرے بدن میں تازگی آ گئی, لیکن اس کے اندر جو وصف ڈال کو ہے وہ اللہ ڈال کو ہے. تو میرا جذبہ تشکر ڈائریکٹ ہونا سو وہ حقیقتاً رب, وہ حقیقی رب کی طرف. تو یہ ہے نا پہلا عقل کے تقاضے سے یہ پہلا پوائنٹ کہ جذبہ تشکر جو ابھر رہا, ایک پہلا نتیجہ کیا ہمیں سمجھے, جو جذبہ تشکر میرے اندر سے ابھر رہا اگر فطرت سلیم ہے وہ ہے نا میرے عقل کے تقاضے سے میں کان ڈائریکٹ کرنا سو وہ حقیقتاً رب کی طرف, وہ اصل رب کی طرف. اس کے بعد دوسرا تقاضا دیکھیں ہمیں اخلاقی حص, صحیح اور غلط کی پہچان ایک انسان کے اندر اگر فطرت مسکنی ہے, پھر میں دوہرا رہا ہوں اگر فطرت سلیم ہے تو صحیح اور غلط کی پہچان ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کو. تو اس کا تقاضا کیا نکلنا
کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جنرلی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سورہ آل عمران کی آیت، یا اللہ فرماتا ہے اے میرے پروردگار کہ تو کوئی بھی چیز کو بے بنیاد یا بے مقصد تو نے پیدا نہیں کیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلنا۔ اب میرا ہے نا اس سے ہے نا اخلاقی حصے ہے نا صحیح اور غلط کی پہچان میرے فطرت کے اندر ہے، لیکن اب میرا عقل کا تقاضا کیسا نہ کرو، اگر حقیقتاً نیکی نیکی ہے اور حقیقتاً بدی بدی ہے، اگر صحیح میں ایک چیز اچھی ہے سو اچھی، اگر حقیقتاً ایک چیز بری ہے سو بری، تو اس کا نتیجہ بھی نکلنا، اس کا نتیجہ لازمی نکلنا، کیونکہ تو میرا ہے نا عقل کا تقاضا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ حقیقتاً اس کا ایک نتیجہ نکلنا۔ یہاں کو جنرلی ہمیں بعض اوقات کو اس دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر ہے نا ایک 70 سال کا بڈھا ہے، ایک 70 سال کا بوڑھا ہے نا ایک 20 سال کے چھوکرے کا ایک گن لیا مار ڈالا، مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کر، ایک 70 سال کا بوڑھا ہے نا ایک 20 سال کے چھوکرے کا انتقال کرتا۔ اس دنیا کی زندگی میں جو میکسیمم سزا وہ 70 سال کے بوڑھے دے سکتی ہیں، سزائے موت دے سکتی ہیں، لیکن کیا واقعتاً اس کا ہے نا بدلا پورا ہوگا کہ 70 سال کا بڈھا ایک 20 سال کے چھوکرے کو اگر مار ڈالا تو اس کے کتنے گئے 5 سال 10 سال گئے، اسے سزائے موت بھی سنے، اس کے کتنے سال گئے 20 سال کے چھوکرے کے۔ اس سے آگے بڑھ کو جنرلی وہ جو بوڑھا تھا اس کے ہے نا بچے ہیں نا پوری دنیا میں ایک ایک عہدے پہ پہنچ کو ہے، لیکن اس کے جوان بیٹے اگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تربیت نہیں ہونے غلط راستے پہ پڑے گا تو کون ذمہ دار؟ اس سے آگے بڑھ کو پھر میں بول رہا ہوں انہیں اس کا آلموسٹ ڈن وتھ ہز لائف، یہ 70 سال کا بڑھا، لیکن 20 سال کا چھوکرا اگر ہے نا اس کی ایک جوان بیوی ہے، انہیں انتقال کرنے کی وجہ سے وہ جوان بیوی ہے نا بیوہ ہوگی، اگر اس کی ذمہ داری کون لیتا؟ اگر انہیں غلط راستے پہ پڑ گئی تو کون ذمہ دار؟ تو ایسے تقاضے ہمیں دیکھتے ہیں جنرلی کہ اس دنیا کی زندگی میں ہے نا مورل لا کے اعتبار سے دنیا انکمپلیٹ کر کے بولے جا، لیکن فزیکل لا کے اعتبار سے دنیا کمپلیٹ۔ اور ایک مثال کے طور پر ایک آگ کا ٹکڑا لے، تم آگ کا ٹکڑا لے کر اگر میں میری زبان پر رکھ لیا میری زبان جل جاتی، لیکن مورل لا کے اعتبار سے میں کس کے خلاف جھوٹی گواہی دے لوں، میں کس کے خلاف جھوٹی تہمت لگا دے لوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کا جنرالٹی میں بول رہا ہوں اس دنیا کی ہمیں زندگی میں جھوٹ بولنے والے بڑے بڑے عہدے پر ہوتی اور سچ بولنے والے کو جیل بھی ہو سکتی، جیل کیا انہیں پھانسی کے پھندے تک بھی جا سکتا۔ اور ایک مثال کے طور پر ہے نا ہٹلر یا جنگیز خان کا ایگزامپل، ہٹلر ایسٹیمیٹڈ رولز کے حساب سے 6 ملین یہودیوں کو قتل کرنے والا، انہیں کیا کرے ٹریگر لیا اپنے آپ کو مار لیا، اس کی جیسے سزا اسے مل گئی، اگر اسے حقیقتاً میں پکڑی گئی تو اسے میکسیمم سزا کیا سنا سکتا ہے؟ سزائے موت، لیکن 6 ملین یہودیوں کا بدلہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس دنیا کی زندگی میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ فزیکل لا کے اعتبار سے دنیا کمپلیٹ ہے، لیکن مورل لا کے اعتبار سے دنیا نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے۔ تو میرے عقل کا تقاضا کیا رہنا تو ایک ایسی دنیا بھی رہنا جہاں نیکی کا بدلہ، اگر حقیقتاً میں نیکی ہے اور برائی ہے، تو میرے عقل کا تقاضا کیا کرنا تو کہ ایسی دنیا بھی رہنا جہاں نیکی کا بدلہ نیک رہنا اور برائی کا بدلہ برا رہنا اور بھرپور رہنا، ایکویولنٹ رہنا، کہ یہاں جو اگر یہ چیز نامکمل ہے وہاں کمپلیٹ ہونا، ایک ایسی دنیا بھی رہنا جہاں نیکی کا بدلہ نیک رہنا اور برائی کا بدلہ برا رہنا۔ تو 2 نتیجے ہمارے سامنے نکلے، پہلا کیا میرے فطرت سے جذبہ تشکر نکل رہا اور اس کا عقل کا تقاضا کیا وہ جذبہ تشکر جذبہ عبادت میں بدلنا، لیکن ڈائریکٹ ہونا سے وہ حقیقتاً رب کی طرف، وہ حقیقی رب کی طرف، میرا پروردگار میرا پالنہار اس کی طرف، وہ جو مین ہستی ہے اس کی طرف۔ دوسرا نتیجہ کیا میرے فطرت کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان ہے، صحیح اور غلط کا شعور ہے، صحیح اور غلط کا امتیاز ہے۔ تو جنرلی اس کا عقلی تقاضا کیا ہونا کہ ایک ایسی دنیا بھی رہا جہاں نیکی کا بدلہ نیک ملنا اور برائی کا بدلہ برا ملنا اور بھرپور ملنا اور ایکویولنٹ ملنا۔ یہ 2 منطقی نتیجے ہمیں سامنے رکھی، منطقی لاجیکلی ریزننگ کر کو بولے جائے 2 کنکلوژنس ہمارے سامنے آئے۔ تیسرا بڑا کنکلوژن کیا تو اگر حقیقتاً ایک ہے نا وہ ایک ہستی ہے جو ہے نا تمام رب کو بنائے، حقیقتاً اگر وہ ایک ہستی ہے جو تمام عالم کو پال رہی ہے، انہیں ہے وجھ ہے پالنہار، وجھ پروردگار، وجھ مسبب الاسباب، وجھ، اور ایک ایسی دنیا بھی ہے جہاں نا نیکی کا بدلہ نیک رہنا اور برائی کا بدلہ برا رہنا اور بھرپور رہنا۔ تو میرا منطقی نتیجہ کیا نکلنا یا لاجیکل ریزننگ کیا نکلنا، لاجیکل کنکلوژن کیا نکلنا؟ تو انسان اسی کا حقوق جینا، انسان اسی کا حقوق جینا، اپنا دل اسی کے واسطے لگانا، اس کے خلاف ورزی نہ کرنا، اس کے مرضی کے مطابق یا مرضی کے خلاف نہ جانا۔ تو یہ منطقی نتیجہ ہے، آبویسلی انڈرسٹوڈ بات۔ تو یہ کہ انسان پرووائڈڈ اس کے پاس عقل سلیم ہے اور فطرت سلیم ہے، 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ۔ اگر مر کو ہے کیا کوئی پردے پڑ کو ہی غفلت کے، تعصبات کے، جذبات کے، خواہشات کے، یہ نہیں بات کر رہا۔ اگر ایک انسان کے اندر جذبہ فطرت سلیم ہے اور عقل سلیم ہے، فطرت صحیح ہے اور عقل صحیح ہے، تو ایک کنکلوژن پہ ایک انسان کیا پہنچ سکتا ہے انہیں حقیقتاً میں بیان کرنے ہوندے نہیں ہوندے۔ فار ایگزامپل سورہ بقرہ میں ہمیں دیکھتی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب وہ پھل کھا لیے تو اللہ ان کو جنت سے نکال ڈالا، لیکن ہمیں سورہ بقرہ میں دیکھتی ہیں فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، کہ وہ جو توبہ کا جذبہ ہے حضرت آدم کے اندر ابھرا، لیکن ان کو الفاظ نہیں آ رہے تھے، تو اللہ نے الفاظ سکھائے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ تو جنرلی ہے نا ایک کنکلوژن پہ، ایک نتیجے پہ
یہ 3 نتائج کے ذریعے ایک ہے نا مین نتیجے پر انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے، پرووائڈیڈ اس کے پاس عقل سلیم ہے اور فطرت سلیم ہے. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک ایک انسان اپنی فطرت سلیم اور عقل سلیم کے ذریعے خود پہنچ سکتا ہے. کوئی بھی آسمانی کتاب پڑھے بغیر، کوئی بھی نبی کا پیروکار بنے بغیر، اپنے فطرت سلیم اور عقل سلیم کے ذریعے ایک انسان کو سے کنکلوژن تک پہنچ سکتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد تک وہ خود پہنچ سکتا ہے. اور اس کے مثال ہیں حضرت ورقہ ابن نوفل، مکے کے رہنے والے، جہاں ہے نا انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا جو گندے ہیں وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے نا عقل سلیم بھی فطرت سلیم ان کو کھینچ کو نکال کو شام تک بھیجی. وہاں انہوں جا کو عیسائیت اختیار کرے، کیونکہ تو حضور کے بعثت سے پہلے دین حق وچ تھا سو حضرت عیسیٰ پر جو ایمان لائے عیسائیت وہ دین حق تھا سو. تو عقل سلیم بھی فطرت سلیم ان کو گھر سے نکال کو شام تک پہنچے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ تورات ہے نا ہبرانی زبان میں لکھتے تھے، جہاں عرب میں ہے نا ہاتھ پر گنے جا سکتے ہیں جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. حضرت سلمان فارسی دوسری مثال، فارس سے انہوں نے شام تک پہنچے دین حق کی تلاش میں. قرآن میں خود قرآن میں ایک ایگزامپل ہے سورہ لقمان کا، حضرت لقمان کا. اگر سورہ لقمان جنرلی ایک ڈیٹیل انالیسس کر کو دیکھے گا تو یہ ہمیں کنکلوژن پہ پہنچ سکتی ہیں کہ نہ وہ نبی تھے نہ وہ نبی کے پیروکار تھے، لیکن عقل سلیم بھی فطرت سلیم کے ذریعے ایک حکیم انسان تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے عطا کی تھی لقمان کو حکمت کی، کر شکر اللہ کا. تو یہ فطرت سلیم بھی عقل سلیم کے ذریعے ہے نا یہ کنکلوژن پہ پہنچ گئی کہ ان کے بیٹے کی نصیحت خود قرآن میں اللہ شامل کرے. تو یہ کنکلوژن پہ ایک انسان خود پہنچ سکتا. حضرت ابو بکر کی مثال کہ حضور فرماتی میں نے جس کے بھی سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اس کے اندر 1% کا ایٹ لیسٹ تھوڑا اس کا شک تھا سوائے ابو بکر کے، کہ وہ جیسے تقریر میں کہتی جاننا تقریر کی لذت، کہ میں نے یہ جانا کہ جو اس نے کہا گویا یہی میرے دل میں تھا. جذبہ فطرت سلیم ہے، عقل سلیم ہے، اگر نبی کی دعوت پہنچی تو کیسا انکار کر سکتی. تو اس طرح نا ہر کسی کے سامنے جس کے سامنے ہے نا میں اسلام کی دعوت پیش کی 1 سیکنڈ کی جھجک تھی سوائے ابو بکر کے حضور کی حدیث کہ عقل سلیم ہے، فطرت سلیمہ ہے، کیوں دیر ہو سکتی. حضرت ورقہ ابن نوفل، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت لقمان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ مثالاں. تو یہاں تک ہے نا ایک انسان اپنی کنکلوژن اپنے فطرت سلیم بھی عقل سلیم تک یہاں تک پہنچ گا. کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا ایاک نعبد. اگر واقعتاً تو رب العالمین، تو الرحمن، تو الرحیم، تو مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مختار، مطلق ہے مختار حقیقی ہے نا اللہ کا. تو اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ تو ایاک نعبد، کہ نعبدو کا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد ہے نا انسان ہے نا اپنے عقل کے ذریعے ایک پوائنٹ آف ویو تک کھٹ جاتا ہے، اس کے آگے نہیں پہنچ سکتا. یہاں تک ہے نا عقل کی رسائی ہے، لیکن یہاں تک کہ یہ کنکلوژن پہ انہیں آگے تک پہنچا، لیکن اس کے آگے بڑھنے بعض اوقات پہ اگر ایک فطرت سلیم بھی عقل سلیم کا انسان ہے نا بعض اوقات پر رک جاتا. کہ فار ایگزامپل ایک صراط مستقیم ہے لیکن بہت سارے دوسرے راستے بھی، کہ عقل ہم سپورٹ نہیں کرتی کہ کون سا سیدھا راستہ. مثال کے طور پر ہے نا مرد اور عورت کے ریسپانسبلٹیز بھی ڈیوٹیز، اگر مرد طے کرتا تو صرف مرد کے بارے میں سوچتا، اگر عورت طے کرتی ہے تو صرف عورت کے بارے میں سوچتی. تو ایک ایسی ہستی ہے دونوں کے ریسپانسبلٹیز بھی ڈیوٹیز کرنا کہ جو ہے نا دونوں کی بھی بنانے والی ہو، تبھی تو حق ہو سکتا. دوسری چیز فار ایگزامپل جو گورنمنٹ ہے اور انسان ہے، اسلامی دور کے نا اسلامی ریاست ہے اور جو لوگ ہیں، تو ان کے کیا حقوق، ان کے کیا ہے نا پریویلیجز، ان کے کیا ڈیوٹیز، اور ان کے کیا پریویلیجز، ان کے کیا ڈیوٹیز. اس میں افراط و تفریط کے معاملہ ہے نا انسان بعض اوقات پہ افراط و تفریط میں نکل جاتا ہے کہ ایک ایکسٹریم وہ چھوڑے تو دوسرا ایکسٹریم. یہ جو صراط مستقیم ہے، یہ جو بیچ والا راستہ ہے، وہ ہے نا وہ جو ڈائریکٹیو رولز پرنسپلز ہیں نا وہ شریعت وہ اسلام، کیونکہ تو انسان اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا، اپنے عقل کے ذریعے سے بھی اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. تو بعض اوقات کو انسان یہاں کو رک جاتا اور بے بس ہو جاتا. تو اس کے واسطے انسان مجبور ہے کہ گھٹنے ٹیک کو اللہ کے پاس دعا کرے کہ اے اللہ میں جانتا ہوں تو الحمدللہ رب العالمین، تو الرحمن، تو الرحیم، میں جانتا ہوں تو مالک یوم الدین، اور ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ مجھے سیدھا راستہ تھا. کیونکہ تو اس کے بعد میری عقل نہیں سپورٹ کرتی مجھے. ایک پوائنٹ آف ویو تک عقل ہے کہ دکھاتے یہ صحیح راستہ ہے، لیکن وہ سیدھے راستے پر چلنے ہے نا، یہاں نا اللہ کی مدد کی درکار ہے ہر انسان کو. تو اہدنا الصراط المستقیم کہ اے رب ہمیں سیدھا راستہ پر چل. افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتی ہے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے. تو یہاں آیا سو تو اہدنا الصراط المستقیم. جنرلی پوری سمری گارڈ کو دیکھے گا تو سورہ فاتحہ کی ایک دعا کر کو بولے کہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. بندہ کیا بول رہا ہے کہ اے رب مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے کو بندہ ہے نا اللہ سے دعا کر رہا. تو اس دعا کے جواب میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کر کو اللہ شک. تو سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک ہے نا کیا تو سیدھے راستے کی درکار ہے. یہ سیدھا راستہ کہ اس پر چل کو دکھا، یہ قرآن ہے نا سیدھا راستہ، اور اس پر چل کو دکھانے کے واسطے ایک رول ماڈل ہمارے نبی ہے.
یہ ایمان بالرسالت، ایمان باللہ ہوگا، ایمان بالآخرہ ہوگا، یہ جو مین ایمان نہیں جو برس، ایمان باللہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایمان بالآخرہ مالک یوم الدین کا ایسی بھی دنیا ہونا جہاں نیکی کا بدلہ نیک ہو اور برائی کا بدلہ برا ہو اور بھرپور ہو، ایکویولنٹ ہو، تو ایمان بالرسالت بھی ہوگا. اب بعض اوقات وہ انسانوں کو اٹک جاتا ہے، اس کے اوپر ایک رول ماڈل صحیح راستے پر چل کو دکھانے کے واسطے ایمان بالرسالت کہ یہ ایمان بالرسالت. تو جنرلی ایک سمرائز کر کو میں سم اپ کرتا ہوں اپنا یہ، تو جنرلی کیا کہتا تو 3 ایمانات بھی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت بھی سورہ فاتحہ کے اندر چھپی ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد تک خود میں اپنے عقل سلیم بھی فطرت سلیمہ سے پہنچ سکتا ہوں، لیکن اس کے آگے ہے نا ایمان بالرسالت کہ مجھے سیدھا راستہ دکھانے کے واسطے قرآن آیا، آسمانی کتابیں آئیں اور تمام انبیاء بھی آئے کہ رول ماڈل بن کو، کہ افراط و تفریط میں نہیں مبتلا ہو جانا انسان کو. تو یہ ہے نا جنرلی ایک حکمت کے طور پر، ایک حکیمی طور پر سورہ فاتحہ کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر سن کر عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.